ویسے میں چاہتا ہوں تم بھی خود کو ان کی طرح فٹ رکھنا شروع کر دو۔ پتہ ہے وہ روز یوگا کرتی ہیں، اسی لیے تو اتنی فٹ ہے۔ مائرا مامی، ایک بار یہ تھوڑا سنبھلنے لائق ہو جائے تو میں بھی خود کو فٹ کر لوں گی۔ آخر میں بھی تو اپنی سوتن کو دکھاؤں کہ میں بھی کم نہیں۔ شیرو، تم تو لاکھوں میں ایک ہو، اسی لیے تو میں سب سے زیادہ پیار تمہیں ہی کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے مائرا مامی کے ہونٹوں کا رس پینا شروع کر دیا۔ تبھی مجھے باہر سے کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی تو میں ایک دم سے مامی سے دور ہو گیا اور مامی نے بھی خود کو سنبھال لیا۔ نائلہ مامی، ارے تم یہاں ہو، میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ مائرا مامی، کیا باجی آپ بھی اتنے دنوں بعد آیا ہے یہ، کیا میں تھوڑی دیر اسے اپنے پاس بٹھا بھی نہیں سکتی؟ نائلہ مامی، بٹھایا کہاں ہے، تو نے تو کھڑا کر کے رکھا ہے اسے۔ تجھے جو پیار کرنا ہے بختیار سے کر لینا، اسے رہنے دے، یہ بھی چھوٹا ہے۔ نائلہ مامی کی بات سن کر ایک بار تو میں اور مائرا مامی دونوں ہی حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے نائلہ مامی۔ مائرا مامی، وہ اپنی جگہ ہے، یہ اپنی جگہ ہے، کیا آپ بڑے بھائی اور شیرو کو ایک سا پیار کرتی ہیں؟ مائرا مامی نے نائلہ مامی کو اسی زبان میں جواب دے دیا۔ تو اس بار میں مائرا مامی کو حیرانی سے دیکھنے لگا کہ یہ کیا بول رہی ہیں، مگر نائلہ مامی نے اس بات پر غصہ کرنے کی بجائے ایک اور وار کر دیا۔ نائلہ مامی، میں اس کی ماں کی طرح ہوں اور اسے وہی پیار دیتی ہوں، لیکن شاید تم کچھ زیادہ ہی پیار لٹا رہی ہو۔ دیور جی دھیان نہیں رکھتے کیا؟ اس بار تو نائلہ مامی کی بات نے اوپر وار کر دیا تھا، جس بات کی امید ہی نہیں تھی مجھے۔ مائرا مامی، ماں بننے والی ہوں نا، تو خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، اسی لیے تو اسے پیار کر رہی ہوں۔ آخر اس کی نیک تمناؤں سے ہی تو ماں بن رہی ہوں۔ مائرا مامی نے یہ کیا کہہ دیا؟ کہیں نائلہ مامی ان کا مطلب سمجھ گئی تو کیا ہوگا؟ میری ہوا ٹائٹ ہونے لگی۔ وہیں نائلہ مامی کی آنکھیں بھی بڑی بڑی ہو گئیں اور انہوں نے نہایت سنجیدگی سے ایک بار ہم دونوں کو دیکھا۔ نائلہ مامی، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیا شیرو کی وجہ سے تم ماں بنی ہو؟ اس بار نائلہ مامی نے سیدھا سوال کر دیا تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں اب معاملہ بگڑ نہ جائے۔ مائرا مامی، سچے دل سے مانگی گئی نیک تمنائیں جلدی سنی جاتی ہیں نا باجی، اور اس گھر میں سب سے چھوٹا تو یہی ہے، اور سچا کتنا ہے آپ بھی جانتی ہیں۔ اسی کی نیک تمناؤں سے میں، دیبا باجی اور آپ ماں بن رہی ہیں۔ مائرا مامی نے اب تو نائلہ مامی کو کلین بولڈ کر دیا تھا، کیونکہ انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ نائلہ مامی بھی میری وجہ سے پریگننٹ ہے۔ پتہ نہیں نائلہ مامی نے اس بات کا کیا مطلب سمجھا، پر وہ مائرا مامی کی بات پر ایک لمحے کے لیے چپ ہوئی، پھر مسکراتے ہوئے بولی، نائلہ مامی تم سچ کہتی ہو، ہم اتنے سالوں سے جس خوشی کو ترس رہے تھے وہ ہمیں اس کی نیک تمناؤں سے ہی ملی ہے۔ ہم سے پہلے اس کی سنی جاتی ہے، اور سنی بھی کیوں نہ جائے۔ اس کا دل اتنا صاف ہے کہ جس میں رتی برابر بھی کھوٹ نہیں، کاش یہ میری کوکھ سے پیدا ہوا ہوتا۔ مائرا مامی، بھروسہ رکھو باجی، کیا پتہ آپ کی کوکھ سے چھوٹا شیرو پیدا ہو۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کو بھی بیٹا ہو اور وہ بھی شیرو جیسا ہو۔ مائرا مامی نے دبے الفاظوں میں بول دیا تھا۔ اب پتہ نہیں انہوں نے جان بوجھ کر بولا یا غلطی سے ان کی زبان پھسل گئی، پر اس کے بعد نائلہ مامی مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی میں نے مائرا مامی کو گھور کر دیکھا تو انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، جیسے بتا رہی ہو کہ غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ میں بھی کمرے سے جلدی نکل گیا اور نائلہ مامی کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں آ گیا۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر ابھی بات کرنے ہی والا تھا کہ دیبا مامی نے آ کر کھانا بنانے کا پوچھا، تو نائلہ مامی اٹھ کر ان کے ساتھ کھانا بنانے چلی گئی۔ کچھ دیر میں ہی تینوں ماما بھی آ گئے اور رات کا کھانا کھانے کے بعد کل کے دن کے بارے میں بات کرنے لگے۔ کل سسٹر ڈے تھا تو کل خلاؤں کو کیا دینا، اس پر بحث ہو رہی تھی۔ میری بھی تو خالہ زاد بہنیں تھیں، مجھے وش کریں گی تو مجھے بھی انہیں کچھ نہ کچھ دینا ہوگا، اور میں نے تو کچھ لیا بھی نہیں تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، کیش ہی دے دوں گا۔ باتیں کرنے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ نائلہ مامی میرے کمرے میں میرے پاس آ گئیں اور میرے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نائلہ مامی، لگتا ہے تجھے اپنی ماں کا بالکل بھی خیال نہیں ہے۔ مانا کہ میں تیری سگی ماں نہیں ہوں، لیکن باقی سب کے لیے ٹائم ہے، بس میرے لیے ہی نہیں۔ شیرو، ایسا کیوں کہہ رہی ہو آپ کے لیے تو آتا ہوں گھر۔ جب آپ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی تو میرا بھی گھر آنے کو من نہیں ہوتا تھا۔ گھر آتا ہوں تو آپ کے لیے، اور آپ پھر بھی ایسا کہہ رہی ہیں۔ نائلہ مامی، اس بات کو یاد نہ کیا کر، میں اسے یاد نہیں کرنا چاہتی۔ اگر تو سچ میں اتنا پیار کرتا ہے مجھ سے تو میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتا؟
مجھے تو لگتا ہے تو مائرہ کو زیادہ پیار کرنے لگا ہے۔ شیرو، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو میں ان کو بول دوں گا کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ آپ کو اگر مجھ سے ملنا ہے تو پہلے نائلہ مامی سے پرمیشن لیں۔ نائلہ مامی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بس مجھے پیار کیا کر۔ تو سامنے نہیں ہوتا، میں تجھے دیکھنے کو ترستی رہتی ہوں، ہر وقت بس تمہارا ہی خیال رہتا ہے، اور تم ہو کے گھر آنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ شیرو، پچھلی بار آپ نے تو خالہ کو کہہ دیا تھا مجھے وہاں رکنے کو، ورنہ میں تو آ جاتا۔ اب اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے تو آپ کی بات مانی۔ نائلہ مامی، میں نے کہاں کہا تھا؟ وہ تو تیرے ماما ہی اپنی بہنوں کی بات نہیں ٹالتے۔ کچھ بھی کہے تو گھر آ جایا کر، بس میرا دل کتنا تڑپتا ہے تجھے دیکھنے کو یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اتنا کہہ کر نائلہ مامی نے مجھے کس کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ سچ میں ان کا دل میرے لیے پیار سے بھرا ہوا تھا۔ ہمیشہ انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ نائلہ مامی تو مجھے اپنے سینے سے کس کر لگائے ہوئے تھی کہ اتنے میں دیبا مامی آ گئی۔ دیبا مامی، میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ دیبا مامی کی آواز سن کر جیسے ہم دونوں نیند سے جاگے، اور نائلہ مامی نے ایک دم سے مجھے خود سے جدا کیا۔ میری سانس جو نائلہ مامی کے سینے میں دبی ہونے سے اٹکی ہوئی تھی وہ پھر سے چل پڑی۔ ہم نے دیبا مامی کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ دیبا مامی، ارے آپ رک کیوں گئی باجی؟ میں واپس چلے جاتی ہوں، آپ جاری رکھیں۔ نائلہ مامی، زیادہ باتیں نہ بنا، پہلے نہیں پتا تھا کہ ماں بیٹے کو ڈسٹرب نہ کروں، اب آ گئی ہے تو بیٹھ جا ادھر ہی۔ دیبا مامی، ویسے باجی شیرو اب بڑا ہو گیا ہے۔ نائلہ مامی، کیا مطلب؟ دیبا مامی، مطلب باجی سینے سے لگانے کے لیے، جلد ہی ننے مہمان آنے والے ہیں، اب شیرو کو آزاد کر دیجئے۔ دیبا مامی نے دبے لفظوں میں نائلہ مامی کو بہت بڑی بات کہہ دی تھی، جسے سن کر نائلہ مامی ہڑبڑا گئی۔ نائلہ مامی، تو تجھے کیا؟ میرا بیٹا ہے اور اسے پیار کرنے کے لیے مجھے کسی کی پرمیشن نہیں چاہیے۔ دیبا مامی، اب کیا سارا پیار آپ ہی کریں گی؟ یاد ہے نا میں نے کہا تھا کہ اس بار شیرو کے پاس میں نے سونا ہے۔ نائلہ مامی، تو بھی یہیں سو جا، لیکن میں اسے چھوڑ کر نہیں جانے والی۔ دیبا مامی، باجی یہ غلط ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ شیرو، اگر آپ نے وعدہ کیا ہے تو میں ان کا وعدہ ضرور پورا کروں گا، آپ جاؤ آج سرور ماما کے پاس، میں آپ کا وعدہ ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ نائلہ مامی، لیکن شیرو آپ نے وعدہ کیا تھا نا، آپ مجھے پورا کرنے دیجئے، ویسے بھی کل سسٹر ڈے ہے، میں تو یہی ہوں۔ نائلہ مامی، اچھا ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا اگلی بار تو صرف میرے ساتھ ہی رہے گا۔ نائلہ مامی ناراضگی دکھاتے ہوئے دیبا مامی کو غصے سے دیکھتی چلی گئی، مگر دیبا مامی ان کے ایسا کرنے سے ہنسنے لگیں، کیونکہ نائلہ مامی چھوٹے بچوں کی طرح کر رہی تھی۔ دیبا مامی، تو سنا ہے شہر میں بھی جھنڈے گاڑ آئے ہو کشتی میں، تمہیں تو آج انعام دینا بنتا ہے، بولو کیا چاہیے؟ شیرو، مجھے تو آپ ہی چاہیے، پوری کی پوری۔ دیبا مامی، وہ تو بنا کہے ہی میں تمہاری ہوں، پر تمہیں انعام تو میں ضرور دوں گی آج۔ دیبا مامی کی بات کا مطلب سمجھ کر میں خوش ہو گیا، اور ایک ہاتھ ان کے بستے